امریکی صدر نے غزہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران اچھا فیصلہ کن انجام نظر آئے گا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے بات کی ہے۔ امریکہ یوکرین کی سیکیورٹی کی حمایت کرے گا۔ روس سے نیوکلیئر ہتھیار کم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ چین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ بھی چاہتے ہیں کہ میں چین کا دورہ کروں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ۔ بولے ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا۔ دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔ ایران میں آپریشن کے دوران ہمارا ہر میزائل نشانے پر لگا۔ مزید کہا کہ امریکی جھنڈا جلانے کا سلسلہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ اب کوئی امریکی جھنڈا جلائے گا تو 1 سال کے لیے جیل جائے گا۔ امریکی جھنڈے جلانے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بھارت کا پاکستان سے سیلابی صورتحال پر دوسرا رابطہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے معلومات دی۔ بھارتی شہر فیروز پور کے قریب دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بڑا ریلا آئندہ 10 سے 12 گھنٹے میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پہنچنے کا امکان۔ بھارت نے پاکستان کو ہری کے پتن سے ستلج میں پانی چھوڑنے کی پیشگوئی اطلاع دی تھی۔ دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کے پہلے رابطے ہیں۔ بھارت نے سیلاب کے خطرے سے متعلق سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا۔ سیلابی صورتحال سے آگاہی انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے دینا ہوتی ہے۔ بھارت معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل تعمیل کرنے کا پابند ہے۔ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اقدام سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارت سے سیلابی ریلوں کی آمد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انڈیا سے پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں سیلاب۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کا بہاؤ 1,83,000 کیوسک ریکارڈ۔ قصور کے 36 سے زائد دیہات زیر آب۔ دھوپ سڑی۔ نگر ایمن پورہ، مستے کی اور کمال پورہ سمیت درجنوں دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ بھارت سے بڑے سیلابی ریلے راوی، ستلج، چناب میں داخل ہونے کا امکان۔ اونچے سے انتہائی اونچے سیلابوں کا خدشہ۔ گجرات، چنیوٹ، جنگ و دیگر علاقے شدید متاثر ہونے کا خطرہ۔ آریوالا میں دریائے ستلج میں پانی کے تیز بہاؤ سے عارضی بند ٹوٹ گئے۔ ٹبی لال بیگ، اراضی دلاور کے مزید دیہات زیر آب آ گئے۔ پاکپتن میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ منجن آباد میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اضافہ، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان۔ متاثرہ علاقوں کا منجن آباد شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ ظفروال میں لیڑی کے مقام پر نالا ڈیک کا بند ٹوٹنے سے 500 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ درجنوں دیہات کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ۔ خانپور میں دریائے سندھ میں چرچڑا کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بستی پہوڑا، مڈ عادل، بیٹ مغل، بستی کندن میں پانی داخل۔ دریائے جہلم، چناب، ستلج اور ان سے ملحقہ ندی نالے بپھر گئے۔ حج سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ برے بالا میں دریائے ستلج میں اسلام کے مقام پر مختلف فاستی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل۔ خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ قصور میں نالا ڈیک میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہزاروں ایکڑ فصل زیر آب آ گئی۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ شریف میں ہیڈ پنجت پر پانی کی آمد 1,03,000 کیوسک ہو گئی۔ متعدد مکانات اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ کیروڑ پکا میں سیلابی پانی نے کئی علاقوں کو ڈبو دیا۔ ناروال میں سیلابی ریلے میں پھنسے 56 شہریوں کو ریسکیو کر دیا گیا۔ وزیراعظم سے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کی ملاقات۔ چرواہے وسیعت خان انسار محمد خان نے گلوف کی پیش کی اطلاع دے کر انسانی جانیں بچائی تھیں۔ وزیراعظم کا انسانی جانیں بچانے پر تینوں افراد کو خراج تحسین 24 کروڑ عوام کے ہیرو قرار دے دیا۔ وزیراعظم نے تینوں افراد کو 25 لاکھ روپے کے علیحدہ انعامی چیک دیے۔ شہباز شریف نے تینوں افراد کو شاباشی سرٹیفکیٹ بھی دیے۔
کہا کہ انسانی جانیں بچا کر آپ نے خدمت کے جذبے کا اظہار کیا. آپ جیسے لوگ پوری قوم کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں. وزیراعظم کا متاثرہ گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا اعلان. شہباز شریف آئندہ چند روز میں گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے. ملک میں مانسون بارشوں کا 8واں سپیل. قصور میں موسلادھار بارش جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع. بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی. لاہور بادلوں کا راج, کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش. گرمی اور حبس کی چھٹی. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل خوب برسے. بنیر میں سیلاب میں بہہ جانے والے 13 افراد تاحال لاپتہ. مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری. گزشتہ 10 روز میں 296 افراد کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی گئی. ریسکیو حکام کا موقف. غزر میں تالیداز کے مقام پر ریلیف آپریشن جاری. شاہراہ غزر کی بحالی کے لیے کام کا آغاز. دائن پل بحال نہ ہونے سے 3000 کی بستی شہر سے کٹ کر رہ گئی. صوبائی حکومت کی عارضی کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی مدد. جی بی حکومت متاثرین کے وفاق سے مل کر تبادلہ اور متبادل گاؤں بنائے گی. ترجمان فیض اللہ فراق کی گفتگو. پاکستان اور سعودی عرب نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا. گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول ہے. اسرائیل کا منصوبہ امن کے لیے خطرہ ہے. پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے. غزہ میں انسانی امداد کی مکمل اور محفوظ رسائی یقینی بنائی جائے. جبری بے دخلی اور غیر قانونی قبضے کا جلد خاتمہ یقینی بنایا جائے. پاکستان عرب ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے. غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. ہسپتالوں، اسکولوں، کیمپوں پر حملے انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب. عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ. اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات. غزہ میں جاری نسل کشی اور قحط پر غور. وزیر خارجہ کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور. دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ. اسحاق ڈار سے ایرانی اور صومالیہ منصب کی بھی ملاقاتیں. غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی گفتگو. اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی بھرپور مذمت. غزہ میں انسانی امداد کی بلا رقابت فراہمی اور دیر بعد جنگ بندی پر زور. غزہ کے بحران پر جدہ میں OIC وزیر خارجہ کا اجلاس. سعودی وزیر خارجہ نے خطاب میں کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے. مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں. آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہایت ضروری ہے. ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے. ہمیں 2 ریاستی حل کے حصول کی امید ہے. غزہ میں جبری قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے. کراچی کی ملیر جیل سے 225 قیدی فرار ہونے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی. سابق سپرنٹنڈنٹ ارشد شاہ غفلت کے مرتکب قرار. اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عبداللہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ذوالفقار پیر زادہ بھی ذمہ دار قرار. تینوں افسران کے خلاف FIR درج کرنے کی سفارش. IG اور DIG جیل خانہ جات بھی غفلت کے مرتکب پائے گئے. رپورٹ کے مطابق جیل توڑنے کا واقعہ غفلت نہیں, نظام کی مکمل ناکامی ہے. جیل میں تیاری، تربیت اور سیکیورٹی کا شدید فقدان تھا. جدید CCTV نظام اور الارم سسٹم بھی فعال نہیں تھا. نو مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا کیس. PTI رہنما عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل، کمل شوزب کو 10 سال قید کی سزا. MD شیخ شاہد جاوید اور اسماعیل سیلا کو بھی 10 سال قید. مقدمے کے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں، 34 بری. 59 مجرمان کو 10 سال قید کی سزائیں، 16 مجرمان کو 3 سال قید کی سزا. انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے تھانہ سمن آباد میں درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. فواد چودھری اور زین قریشی کو کیس سے بری کر دیا گیا. سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل PTI کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان. کہتے ہیں کہ آج بانی PTI کو بتانے کے بعد عہدہ چھوڑ دوں گا. گزشتہ منگل بانی PTI کو علی بخاری کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا. بانی PTI نے میری بھیجی گزارش تسلیم نہیں کی.
پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے حملوں کو سہا ہے۔ آج ایسا واقعہ ہوا جو آج مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے استعفے کے اعلان کی وجوہات سامنے آ گئی۔ سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان میں ضمنی انتخابات پر تلخی ہوئی سیاسی پارٹی اور علیمہ خان کی تنقید سلمان اکرم راجہ کے استعفے کی وجہ بنی۔ بانی کا واضح حکم تھا ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ بانی کے احکامات کیسے سیاسی کمیٹی رد کر سکتی ہے؟ علیمہ خان کا موقف تلخ کلامی پر سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہو گئے۔ سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی نے 129 سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ حلقے کا ٹکٹ اپنے کزن ارسلان ظہیر کو دے دیا۔ حماد اظہر کی ہمشیرہ انتخابی مہم کی انچارج مقرر۔ میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا اور نشست جیت کر حلف لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ارسلان ظہیر پر 9 مئی کا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد جبری نااہلی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حماد اظہر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نشست حماد اظہر کے والد میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔